جنگ روحانی ہو یا جسمانی، اسے فصلیں اور نسلیں دونوں تباہ ہو جائیں۔ یقیناً جنگ کے اختتام پر 3 طرح کی افواج زندہ رہتی ہیں: زخمیوں، مفلوجوں اور لاچاروں کی فوج، ماتم کرنے والوں کی فوج جو غم اور دکھ سے نڈھال ہوتے ہیں، اپنوں کی موت پر روتے ہیں، اور چور، لٹیروں اور ڈاکوؤں کی فوج جو ان آفتوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ لیکن خداوند کا شکر ہو کہ اس نے اپنے لوگوں کو، جو ہم نے ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، سلامتی اور بقا کی دعائیں کی، اور خداوند نے جنگ کے ماحول کو امن و سلامتی میں بدلا، کیونکہ جنگ سے ملک جیتتے ہیں، انسانیت ہار جاتی ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو خدا کو دکھ ہوتا ہے۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ اس نے سلامتی اور بقا بخشی۔ فرانسس ڈینیل کا قول ہے کہ جنگ غربت و افلاس پیدا کرتی ہے، اور غربت اور افلاس سے بچنے کے لیے لوگ تجارت کرتے ہیں، اور تجارت سے دولت بڑھتی ہے، اور جب دولت بڑھتی ہے تو پھر انسان میں غرور اور گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، جو جنگ کے لیے زمین تیار کرتا ہے، اور ہم اسی چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ لیکن ہم خدا کے لوگ ایماندار جو طالبان محبت ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم جنگ کے نہیں، امن و سلامتی چاہتے ہیں، اور خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس دنیا میں امن و سلامتی کے لیے، بقا کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آپ سب اس میں شامل ہوں اور دعا میں اپنے ملک کو اور عالمی دنیا کو یاد رکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔